پروگرام میں ذکر ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لانچ کیے جانے والے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کا، جس کو وہ غزہ میں امن کی ضمانت قرار دے رہے ہیں، جبکہ پاکستانی قیادت نے بھی اس منصوبے کی بھرپور حمایت کر دی ہے۔ دوسری جانب حماس کی قیادت کا ابتدائی رد عمل ابھی تک خاصا محتاط ہے۔ منصوبے کی ایک اہم ترین شق یہ ہے کہ اس منصوبے کو تسلیم کیے جانے کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر حماس اسرائیلی قیادت رہا کرے گا، جبکہ اسی منصوبے کے تحت غزہ میں امن کے قیام کے لیے ایک امن بورڈ بنایا جائے گا، جس کی سربراہی خود ٹرمپ کریں گے۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کتنا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، اور غزہ اب امن سے کتنی دوری پر ہے، اور کیا واقعی یہ 20 نکاتی پلان پریکٹیکل ہے، اس سے واقعی اس خطے میں امن آ جائے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اب ظاہر ہے 20 نکاتی جو ایک ایجنڈا سامنے آیا ہے، 20 نکاتی پلان سامنے آیا ہے، آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آپ کو کیسا لگا؟ کتنا پریکٹیکل آپ کو لگا؟ کتنا ڈویبل لگا؟ دیکھیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، اس لیے کہ 2-3 بنیادی چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اس پلان سے امن کی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ اس پلان کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ اہم ہوں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ظاہر ہے مذاکرات کے ذریعے ہی سیز فائر ہو سکتا ہے اول تو، اور اس وقت مذاکرات جاری ہیں دوحہ میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قطر کی حکومت اور حماس کے درمیان اور ابھی حماس کا ریاکشن نہیں آیا۔ دوسری بنیادی چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے، اس پلان سے فلسطینی انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے، اور اس میں میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گی۔ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ تیسری چیز جو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی جب تک حماس کی رضامندی نہیں ہوتی تو یہ پلان آگے چل نہیں سکتا، لیکن ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ کسی طریقے سے کسی پلان کے تحت اگر یہ بمباری، قتل و غارت، یہ جینوسائیڈ ختم ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو خوشائند بات ہوگی، وہ تو سب چاہتے ہیں دنیا میں، خاص طور پہ ظاہر ہے فلسطینی چاہیں گے کہ وہ ختم ہو۔ لیکن اس پلان میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سیز فائر کا تصور ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم نے بھی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ حماس کا کوئی اس طرح سے باقاعدہ موقف نہیں آیا، لیکن جو ابتدائی کچھ اشارے ہمیں حماس کے نظر آئے ہیں یا ہم نے جو نیوز چینلز پہ ٹکرز وغیرہ دیکھے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ موصول ہی نہیں ہوا باقاعدہ طور پہ ابھی معاہدہ، اور اس کے جتنے ہم نے سنا ہے جو ٹی وی سے یا اخباروں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کے 20 نکات جو ہیں وہ اسرائیلی موقف ہی کی تائید کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ان کی طرف سے یہ آیا ہے موقف۔ اور اسی کے اوپر اگر ہم آپ کو نتنیاہو کا بتائیں تو وہ ساتھ ہی دھمکی بھی لگا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حماس نے ایکسیپٹ نہ کیا تو اسرائیل پھر وہی کرے گا جو کرتا آیا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، ایک امپوز پیس تو پھر نہیں چل سکتی نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امن قائم کر سکتے ہیں زور کے تحت، فورس کے تحت، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹھیک میں ہے، سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تھوڑا ڈیٹیل میں، اس پلان کو، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں اس طرح کی تفصیلات ہے ہی نہیں جس کی ضرورت ہے، جس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی ویگ ہے 4 پوائنٹس پہ۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹائم لائن یا ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ اسرائیل کا وڈرول کب شروع ہوگا، کیسے ہوگا، اور آیا پورے غزہ سے ہوگا یا کچھ حصوں سے ہوگا۔ جس چیز کا ہے گارنٹی نہیں، جس چیز کی ٹائم لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد، کنکلوڈ ہونے کے بعد 72 آورز لیٹر سارے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹائم لائن، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے باقی چیزوں کے لیے۔ پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں پرماننٹ سیز فائر کا کوئی تصور نہیں ہے فی الحال۔ بات یہ بھی ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہیں ہے اس میں۔ یہ کہا گیا ہے اس میں کہ کچھ کنڈیشنز جو ہیں اگر وہ پورے ہوتے ہیں تو جو کہ اس کی ذمہ داری ہوگی پیلسٹینین اتھارٹی کی، پھر ایک پاتھ وے شاید بن جائے فلسطینی ریاست کا۔ لیکن ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ نیتن یاہو نے کہا کیا فوراً بعد جب ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا، اس نے کہا کہ فلسطینی ریاست تو ہو ہی نہیں سکتی، میں تو مخالف ہوں اس کا، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو میں چاہتا تھا، جو میرے آبجیکٹیوز تھے اس جنگ کے، وہ سارے اچیو ہو گئے اس پلان کے تحت۔
اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر تو ہمیں واقعی پھر ایک تو ہمیں سوال تو تو بہت ہی پیدا سوچنا ہوتا ہے. چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر یہ ویگ ہے اتنا زیادہ تو پاکستان نے تو اس کی حمایت کر دی ہے، اور پاکستان نے اس حد تک اس کی حمایت کر دی ہے کہ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ بھئی پاکستان، مطلب انہوں نے اپنی اسپیچ میں ہمیں تو مینشن ہی کر دیا، اور مینشن کر کے باقاعدہ انہوں نے یہ تاثر پوری دنیا کو دے دیا کہ پاکستان از آن بورڈ. اور ہم نے بھی ابھی تک جتنا دیکھا ہے سنا ہے، پی ایم نے ہمارے ٹویٹ کر دی ہے اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کر دی ہے. وہ تو باقاعدہ طور پہ خیر پاکستان کا ایک موقف رہا ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن، لیکن وہ پری 1967 بارڈرز کا معاملہ تھا. اب جب یہ ویگ ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کوئی ہیسٹ میں تو نہیں، پری میچورلی تو نہیں کہیں اس کو سپورٹ کر دیا، یا ہمیں پری میچورلی تو نہیں ایکٹ کر دیا اس کے اوپر؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ذرا کوشش ہونا چاہیے تھا. ضرور آپ ویلکم کرتے کہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے ہاں، پیس کے لیے بالکل. امن قائم کرنے، ہاں امن قائم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں پھر وہاں تک بس وہاں رک جانا چاہیے تھا. بیکاز اس طرح کی سویپنگ انڈورسمنٹ جو ہے، جب آپ کو تفصیلات کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، وہ تو لگتا یہ کہ ساری اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوگی. اور پھر کیا پاکستان سپورٹ کرتا ہے ایک کلونیل پروجیکٹ کو؟ بیکاز یہ تو کلونیل پروجیکٹ ہے. اس میں تو ایک جس کو کہا جا رہا ہے بورڈ آف پیس، ایک ایڈوائزری سوری سپروائزری باڈی بالکل، ہوگی میں اسی کی طرف بالکل جو بالکل میں اس آنا کو چاہ رہی تھی اس کی طرف، اور اس کی طرف میں آؤں گی ملیہ صاحبہ. لیکن کیونکہ میں نے آگے شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کھولی ہے، پی ایم صاحب کی، تو انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ آئی ویلکم پریزیڈنٹ ٹرمپس 20-point پلان ٹو انشور این اینڈ ٹو وار ان غزہ. اب اینڈ ٹو وار ان غزہ تو ٹھیک ہے ہر بندہ چاہے گا، لیکن جو 20-point پلان ہے انہوں نے پورے 20 کے 20 نکات کو ہمارے وزیر اعظم نے انڈورس کر دیے. ہاں میرا خیال ہے اس پہ کوشن وڈ ہیو بین اے بیٹر رسپانس. اچھا، اور کیا آپ اس کو لیے کہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر سارے ہماری 20 پوائنٹس پہ تو ہم اگری بھی نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک ہم اگری کریں گے اچھا سارے 20 پوائنٹس. ہاں، اور اس لیے کہ کچھ اتنے زیادہ ویگ ہیں کہ اس کو انڈورس کر کے فائدہ کیا ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو میں سمجھتی ہوں ایک جنرل ویلکم دینا ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی. پیسیفکس کے لیے پھر رک جاتے. اچھا، اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بات چیت ہو؟ جی بالکل ہونی چاہیے. میں ابھی ایک اور ٹی وی پروگرام پہ تھی جہاں ایک فارمر بیوروکریٹ نے کہا، جو کہ فارن پالیسی فارن آفس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا جی اتنے سینسٹیو چیزوں پہ کیوں ڈیبیٹ ہو جی. اب یہ کہ یہ بیوروکریسی کا جو مسئلہ ہے نا، ان کا خیال ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ کیوں جا کے ڈیبیٹ کریں. میں نے تو کہا ہے بلکہ اسی پروگرام پہ، اور میں دہراؤں گی یہاں کہ اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں ہم سب کا حق ہے کہ ہم اس کو ایگزامن کریں، اور پھر تنقید اگر ضرورت ہے تو تنقید کریں گے. جہاں اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ ضرور اپریشیٹ کریں. لیکن میری جو وری ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ویگ ہے یہ، اور پھر ایسی ایسی چیزیں ہیں اس میں جس پہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ چلیں میں آپ کو ایک اور جی جی. ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی ہاں اور پھر حماس کو ڈسارم بھی کرنا ہے. جی، جس کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس ہم کیوں ہتھیار ڈالیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اس اس پلان کے تحت مسلمان ملکوں اور عرب ملکوں کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ آپ حماس کو ڈسارم کریں. اس لیے کہ اسٹیبلائزیشن فورس جس کو کہا جا رہا ہے، پیس کیپرز جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، تو اس کی بنیادی جو رسپانسبلٹی ہوگی سب سے پہلے would be to disarm, because اس میں کہا گیا ہے نا کہ کوئی گروپ اس طرح کا نہیں ہم چھوڑیں گے، ملیٹنٹ گروپ وغیرہ. بالکل. تو یہ بھی بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ خطرناک چیز ہے اور اس میں کہ پاکستان کا رول ہو اگر، تو وہ کیسا آپ کو لگے گا؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بہت سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے یا کی جائے گی کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیجے، تو میں سمجھتی ہوں میں تو اس کی مخالف ہوگی. اچھا، اور آپ اس اس کی کے بہت مخالف. ساری وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کہیں انویٹنگلی ایک کمپلسٹ نہ ہو جائے ان این اسرائیلی آکوپیشن، ایک ایکسیسری نہ بن جائے آف این اسرائیلی آکوپیشن. بیکاز دیکھیں اور پھر آپ کا کام کیا ہوگا کہ اگر فلسطینی جو غازہ میں ہے ان کو سپریس کرنا ہوگا. ہمارا کام، ہمارا نہیں، یعنی کہ اسٹیبلائزیشن فورس کا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کرنے کا
حق تو ظاہر ہے حکومت کے پاس ہے، لیکن دے مسٹ بی ویری کیئرفل آن دس۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور فائنلی ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیں کہ جو امن بورڈ بنا ہے اب، غزہ امن بورڈ، اس کا سربراہ ہوں گے ٹرمپ صاحب، اور ٹونی بلیئر صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے، یہ آپ کو کوئی اچھا اومن لگ رہا ہے، اچھا شگون لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے، نو ظاہر ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک فورنرز جو ہیں، باہر کے لوگ رن کریں گے غازہ کو، اور یہ تو عراق سٹائل آکیوپیشن کا پروجیکٹ لگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں امریکہ نے اور برطانیہ نے مل کے جی اس کو آکیوپائی کیا تھا، اور وہ بھی غلط گراؤنڈز پہ، لیکن یہ تو اس طرح کی چیز لگ رہی ہے۔ دیکھیں فورنرز کا تو کام نہیں ہے نا ٹو رن غازہ، یہ تو فلسطینیوں کا ہے۔ تو یہ تو کلونیل پروجیکٹ ہے، اس کو تو میں کلونیل پروجیکٹ کہتی ہوں۔